برای سن سوال انسان تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا نام اس دنیا میں لیا جاتا ہے. یہ کرم ہے، فضل ہے، صدقہ ہے شہزادی کونین کا، اہل بیت کرام کا، کہ جب کوئی حسین اور علی کا ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر انسان کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے. انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ جو کچھ ملتا ہے یہ صدقہ ہے اہل بیت کا. اور جس نے یہ اپنی زندگی میں زندہ رہتے سمجھ گیا، کیونکہ عزیزان گرامی بہت ہی خاص بات کہنے لگا ہوں، یہ نہ سوچے کہ دنیا کیا کہے گی، یہ نہ سوچے کہ آج وہ کیا کہے گا، پڑوسی کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے. کوئی کام نہیں آئے گا. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو بہت زیادہ اگر کبھی یاد کر لیا تو چہلم تک یاد ہے. کئی تو ایسے ہیں جن کو اپنے دادا اور پردادا کا نام یاد نہیں ہے. تو زندگی کسی اور کے لیے نہ گزارے، زندگی گزارے تو محبت اہل بیت میں گزارے. محبت اہل بیت ہی کام آنے والی ہے. حقیقی مومن بن کے دنیا سے جائے. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اولاد فتنہ ہے، دولت فتنہ ہے، کوئی کام نہیں آئے گا. گلے میں ڈال کر چلے جاتے ہیں. اندازہ میں کیا بتایا کروں کہ پلٹ جاتے ہیں جب خبر کو برابر کیا جاتا ہے. اس لمحے کے بعد انسان سوچتا نہیں ہے، اسے اپنی زندگی کے بارے میں خیال ہے. یہاں سے مجھے کہاں جانا ہے، کتنی دولت کمانی ہے، کس سے ملنا ہے، تو کوئی نہیں سوچتا. جو گزر گیا تو چاہنے والے احباب جو قریب ہے چند دن یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں. کون کام آئے گا؟ میری خبر میں میرا مولا کام آئے گا. زندگی بھر جس حسین کا نام لیتے رہے وہ حسین نور بن کے خبر میں آئیں گے. جس شہزادی کے بچے پر آنسو بہاتے رہے کوئی نہ ہو، وہ شہزادی ضرور آ جائے گی. یہ روایت ملتی ہے کہ میرا مولا کم از کم 100 ایسے مقامات ہے جو سب سے زیادہ کم جس کا نزا کا عالم دم نکل رہا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ ڈاکٹر کام آتا ہے، نہ دوا کام آتی ہے، بس سرانے مولا آ جاتے ہیں. یہ چاہنے والے زندگی بھر میرا نام لیتا رہا، دیکھتے سرانے آ گیا. آج یاد رکھے سوائے میرے مولا کے کوئی کام نہیں آئے. یہ بڑی حقیقت ہے جو میں کہہ رہا ہوں. پڑوسی کیا کہے گا، دوست کیا کہے گا، میں یہ کروں کہ نہ کروں، مجلس برپا کروں نہ کروں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، دنیا کے پیچھے نہ چاہیے. کتنا کماؤ گے ایک مہینے میں؟ 10 لاکھ بھی کما دیا، کیا وہ 10 لاکھ کام آنے والے ہیں؟ 10 لاکھ تو آئیں گے لیکن پھر 10 بیماریوں کو لے کر آئیں گے. تو غرور انسان کا کہاں چلا جائے گا؟ یہ دولت ہی ہے جس نے، آپ دیکھیں کتنے واقعات قرآن بیان کر رہا ہے. شداد کو دیکھ لے آپ، کیسے کیسے فرعون گزرے ہیں، کیوں ان کا دماغ خراب ہو گیا؟ دولت کی بنا پر ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا. اللہ کو بھول گئے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن وہ ہے کسی پہ بھروسہ نہ کرے، صرف اللہ کو مکمل بھروسہ، وہی کام آنے والا ہے. کبھی رات میں اندھیرے میں بیٹھ جائے، نماز شب میں کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، خاموشی سے بیٹھ کر اللہ سے کلام کرے، گفتگو کرے. ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے کلام کرے. ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مولا مدد فرمائیں گے. جہاں پر ساری لوگ، ساری دولت مدد ختم ہوتی ہے، وہاں دل سے پکارو میرے مولا کو، مولا مدد کے لیے آ جاتے ہیں. مولا کائنات
اللہ ہم تمام کو نجف نشرہ پہنچا رہے. ہزاروں واقعات ہیں کہ جن کو مولا کائنات نے مدد فرمائی ہے. نگران گرامی یہ زندگی آسان نہیں ہے. انسان مرکب ہے کس کا؟ جسم اور نفس و روح کا. روح پر تو گفتگو وقت طویل ہو جائے گا، ہو نہیں سکتی. نفس ہی انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور ہمارے لیے مشعل راہ، صراط، راستہ قرآن مجید ہے، اہل بیت ہے. ان دو کو کبھی نہ چھوڑنا. قرآن کو کھولے، کم از کم ایک آیت کو ہر دن پڑھے. میرا نوجوان سے معروضہ ہے، گزارش ہے کہ جو بھی مادری زبان ہے ایک آیت کو پڑھے، اس کی تفسیر کو دیکھے تو 365 دنوں میں زندگی بدل جائے گی. اکثر کہتا ہوں کہ علم حاصل کرے، جتنا علم حاصل کریں گے اتنا نفس امارہ پر انسان کا قابو ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ جیسے ہی علم حاصل کر لیا، اور صرف تنہا علم کافی نہیں ہے، صحیح در سے علم لیا تو وہ سلمانی علم ہوگا. اگر تنہا علم لیا تو وہ شیطانی علم ہو جائے گا. وہی علم پھر تکبر لے کر آئے گا، وہی علم پھر غرور لے کر آئے گا. عزیزان گرامی، ہدایت کے بغیر علم بیکار ہے، ہدایت کے بغیر دولت بیکار ہے. بڑی ہی میں نے احتیاط سے جملہ صرف کیا، ہدایت کے بغیر علم بیکار ہے. تو پھر ہدایت کے بغیر علم ہوگا تو آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے انسانیت کو روندا جا رہا ہے. اپنے علم کے غرور پر، اپنی دولت کے غرور پر کچھ چند لوگ آج کتنے مظلوموں کو آ کر کیا کیا حالت میں ان کو پہنچا رہے ہیں کہ بچوں کے پرسے اڑ رہے ہیں. اس سے بڑی مثال ہم کو نہیں مل سکتی. جو اپنے علم پر غرور کرتا ہے، جو اپنی دولت پر غرور کرتا ہے تو آج شیطان بن کر آیا ہے. لیکن جو ہدایت کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے تو آج آپ کو جو ملے گا مثال، وہ ایران میں مثال ملے گی، وہ مرجعیت میں مثال آپ کو ملے گی. جو ادھر ہیں اللہ سلامت رکھے. آیت اللہ العظمیٰ یعنی سیستانی مدد اللہ سلامت رکھے. آیت اللہ العظمیٰ خامنہ. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے ہم کو سرفراز فرمایا ہے. یہاں ساری دنیا میں دیکھے آپ کتنے تحریمات لگائے گئے ہیں، کتنی مشکلوں کے باوجود بھی آج مظلوموں کی مدد ایران کر رہا ہے، بیواؤں کی مدد ایران کر رہا ہے. آج وہ یہ نہیں دیکھتا وہ اپنا ہے یا غیر، وہ انسانیت کو ترجیح دیتا ہے کہ انسانیت کہیں ضائع نہ ہو جائے. وہ آپ دیکھیں فلسطین میں کون مر رہا ہے، ایران مدد کر رہا ہے، کیونکہ ایران جانتا ہے وہ جو ہے وہ مسلمان ہے، وہ انسان ہے. اور ایران یہ بتا رہا ہے نہ ہم ظلم کو برداشت کریں گے، کیونکہ ہم نے دین اسلام لیا ہے. اہل بیت کرام سے وہ خود ختم ہو گئے، انسانیت کو بلندی پر پہنچایا. آپ دیکھیں کیسے کیسے مثالیں ہمارے پاس. 14 معصومین کی سوال حیات پڑے، سنیں جو فضائل بیان ہوتے ہیں. رسول خدا نے 40 سال کلمہ پڑھایا انسانیت کا، کلمہ پڑھایا سچائی کا، صداقت کا، کلمہ پڑھایا ایمان کا، کلمہ پڑھایا کہ دیکھو جو کوئی تمہارے پاس امانت کو رکھ دے اس کو تم اسے واپس کر دینا، اس میں خبر نہ کرنا، امانت کو نہ لینا. کہ مومن وہ ہو نہیں سکتا جو جھوٹ بولتا ہے. پہلی نشانی جو مومن کی ہے وہ سچ بولتا ہے. وقت اپنے ساتھ ہو یا نہ ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا. جو جھوٹ کہتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا. اب جو مومن نہیں ہے تو متقی نہیں ہو سکتا. اب جو متقی نہیں ہے تو اللہ کی ہدایت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہدی للمتقین، ہماری ہدایت صرف اور صرف متقی کو مل رہی ہے. جو غیر ہے اسے ہدایت نہیں ملتی. اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دیتا. کئی لوگ ہیں جن کے پاس
اہل بیت کی محبت نہیں، دنیا کی محبت ہے، لیکن اہل بیت کرام کی جب محبت آ جائے وہ حقیقی مومن بنتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ فیضان گرامی، میں آپ کو اس منزل سے لے کر تیزی سے آگے بڑھ جاؤں کہ انسان مرکب ہے، ایک جسم ہے انسان اور ایک نفس ہے انسان، اور قرآن نے کبھی تشنا نہیں چھوڑا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں کھولا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورہ شمس جو عید میں پڑھا جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ ہم نے نفس کو کتنا بہترین بنا کے بھیجا۔ انسان کے جسم میں جب چھوٹا بچہ ہے چند کلو کا، اس میں ہم نے نفس کو رکھا، وہ نفس کتنا اچھا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور نفس میں ہم نے صلاحیت دی، یہ کیپیبلٹی دی کہ صرف ہم نے نفس کو اچھا بنا کے بھیجا، لیکن اس میں اللہ کے نظام کو، اللہ کے عدل کو دیکھنا کہ ہم نے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اگر اس کے نفس کو صرف اچھا ہی رہنے دیتا تو میری دنیا کی کیا، وجود کی کیا بات تھی کہ اللہ نے اسے اچھا بنایا، وہ اچھا دنیا سے جائے گا۔ نفس کو اس نے اچھا بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس نفس میں ہم نے کیپیبلٹی دے دی، یہ صلاحیت دے دی کہ وہ فسق و فجور اور حرام کرے یا وہ نیکی اور اچھے کام کی طرف جائے۔ یہ دونوں اختیار ہم نے انسان کو دے دیے۔ اب تو اچھائی کو چوز کرے گا، نیکی کو پسند کرے گا، نیک کام کرتا رہے گا، قرآن جو کہہ رہا ہے عمل کرے گا، اللہ کے نبیوں نے، اہل بیت نے جو بتایا اس پر عمل کرے گا۔ قد افلح من زکاہا، اب وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک رہنے دیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ ناکامیاب ہو گیا جو فسق و فجور کرتا رہا، گمراہی کی طرف جاتا رہا، وہ ناکامیاب ہو گیا۔ حسین کیا کہہ کر گئے تھے؟ اگر میں کربلا نہ جاؤں تو یہ مخلوط ہو چکے ہیں، مل چکے ہیں، پتہ نہیں چلے گا فسق و فجور کون کر رہا ہے، گمراہی کون کر رہا ہے۔ جو حسین کی طرف ہے وہ نیک ہے، کامیاب ہے، جو مقابل میں آئے گا وہ انسان ناکامیابی اور گمراہی کی طرف۔ فلسفہ بیان کروں زندگی کا یاد رکھے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نفس امارہ کو، اپنے نفس کو پاک بنائے ہیں۔ اور تیزی سے کہتا ہوا گزر جاؤں، علماء نے پوچھا کہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے، تو پہلی شرط ہی یہ رکھ دی اللہ نے کہ تو جو کھا رہا ہے وہ حلال کھائے۔ اگر حرام کھائے گا تو فسق و فجور کی طرف چلا جائے گا۔ کیونکہ امام حسین نے اتنی ہدایتیں کی، لسان اللہ کے بیٹے بار بار خطبہ دے رہے ہیں۔ شہزادی زینب نے پوچھا بھیا اتنے خطبے، اتنی نصیحتیں آپ کر رہے ہیں، ان پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ حسین نے کہا ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے۔ آپ سوچیں جب پیٹ میں حرام آ جائے، امام کہے تب بھی اثر نہیں ہوگا، تو انسان کہنے پر کیا اثر ہوگا؟ کتنا اہم موڑ ہے، انسان تدبر کرے، جا کر سونے سے پہلے سوچے میں تو صرف دولت کو جمع کر رہا ہوں، یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس میں اللہ کا حق نکالا، بیواؤں کا حق نکالا، یتیموں کا حق نکالا، خمس واجب ہے عزیزان گرامی، زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس سے آپ نظر انداز نہ کریں۔
بغیر خمس کی دولت جائز نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے۔ اب وہ کھاؤ گے تو پھر اولاد کیسے نکلے گی؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ضمیر سے پوچھنا، میں جو کھا رہا ہوں، جس سے میری اولاد کو کھلا رہا ہوں، وہی معاشرہ پہنتا چلا جائے گا۔ اور اگر میں نے حلال دیا، حلال کھایا، 10,000 کیوں نہ ہو مہینے کے، لیکن حلال طریقے سے کھائے، وہ اتنی برکت ہوگی اس میں، اتنی برکت کے خرچ کرتے جاؤ گے خرچ نہیں ہوگا۔ جو حرام سے آئی ہوئی دولت ہے، کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، نہ اس میں برکت ہوگی نہ اس پہ اثر ہوگا۔ اثر یہ ہوگا کہ اولاد ہاتھ سے نکل جائے۔ آج آپ دیکھیں معاشرے کا کیا حال ہے، آج دیکھیں کیوں اتنی طلاقیں ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر انسان طلاق دے رہا ہے، بغیر وجہ کے انسان خودکشی کر رہا ہے۔ کسی ماں نے فون چھین لیا تو بچے نے خودکشی کر لی، کسی شوہر نے خلا دینے کے لیے وقت مانگا تو بچی خودکشی کر رہی ہے۔ آج انسان کا ویلیو سسٹم کہاں پر ہے؟ آج انسان کا عقیدہ کیا ہو گیا ہے کہ انسان بستی کی گمراہی کی طرف جا رہا ہے؟ یہ نہ سوچے 40 سال میں انسان چلا رہا، 35 برس میں جا رہا ہے، 50 برس میں جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ کیوں بیماریوں نے گھیرے میں لے لیا؟ ہم کو رک کر سوچنا ہے، میرا عمل کیا ہے؟ میرے اہل بیت نے کیا بتایا، میں کیا کر رہا ہوں؟ اہل بیت کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اپنے نفس کو مضبوط بناؤ۔ تو نفس کیسے مضبوط بنے گا؟ ایمان کا تعلق نفس سے ہے کہ کچھ ایسے نام ہے جن کو دہراتے جاؤ گے تو نفس بھی طاقتور ہو جائے گا، چہرے پر نور بھی آئے گا۔ پوچھا وہ نام کس کا ہے؟ کہا وہ نام ہے علی کا، حسین کا، حسن کا، فاطمہ کا، محمد۔ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سامنے آ جائے، ایک سوال بھیجتے ہوئے سامنے آ جائے۔ اور سوال بھیجے محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ رک کر سوچے جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ حسین ہدایت ہی ہدایت ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کی طرف سے ہدایتیں پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے، حسین کی مجلس میں ہدایت ہے، حسین کی مجلس صراط کی جانب لے جاتی ہے، حسین کا، علی کا ذکر پریشان ہونے والے مومن کو سکون بخشتا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے جب علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں اور حسین کا جب ذکر ہوتا ہے، جب مجلس سے رو کے اٹھتا ہے، اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے دل میں سکون آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں، علی کا ذکر، حسین کا ذکر کرتا ہوا زندگی کا ہر لمحہ گزار ڈالوں گا تو وقت بھی صرف ہوگا، صراط بھی ملے گی، بچوں کی تربیت اور ہدایت بھی یہی ملتی ہے۔ جہاں پر اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا پھر وہاں گمراہی گمراہی ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، متعدد مقامات، ایام گرامی کو نفس کا ذکر ہو رہا۔ بڑی توجہ، میں نے تمہید سے آپ کو آگے بڑھانا، ہر انسان میں نفس ہے۔ دکارت 1650 کے یعنی آج سے قریب 500 برس پہلے اس نے نفس کے فلسفے کو پہلے پیش کیا، جو ریکارڈڈ ہسٹری میں بحث ہوئی ہے۔ دکارت وہ فلسفی کہتا ہے کہ آنکھ ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، ہاتھ ہے تو میں ہاتھ کو اٹھا رہا ہوں، پیر ہے تو میں چل رہا ہوں، زبان ہے تو مزہ چکھ رہا ہوں، دانت ہے تو پھر کھانے کو چبا رہا ہوں، کان ہے تو سن رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے، فلسفہ بہت بڑا ہے، میں بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں وہ مانتا ہے،
اب جہاں پر ایمان اور عقیدہ اور جہاں پر صحیح راہ نہ ہو بہکتا ہے، یہاں سے بہک گیا، یہاں تک تو سچ کہہ رہا ہے، کان ہے میں سنتا ہوں، آنکھ ہے میں دیکھتا ہوں، ہاتھ ہے میں اٹھاتا ہوں، وہ کہتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک نفس کی جانب، نفس ہے جو انسان کا، جو ایک پاور ہاؤس بنا ہوا ہے، جو کہہ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھانے کو نفس کہتا ہے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، دیکھنے کو نفس کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، چلنے کو نفس کہتا ہے میں چلتا ہوں، بیٹھنے کو نفس کہتا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں، اور کچھ نہیں، بس یہ نفس ہی ہے جو انسان میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، اور وہ جو کہتا ہے میں کرتا چلا جاتا ہوں۔ بس یہی انسان مرکب ہے جسم کا اور نفس کا۔ یہ ڈیکارٹ نے کہا یہ 500 برس پہلے، لیکن 1400 برس پہلے میرے نبی نے کہہ دیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ نفس ہر ایک میں ہے، تو اب رسول نے فرمایا نفس کے بارے میں، رسول نے بتایا کہ جب نفس ارادہ کرتا ہے کہ دیکھے دواب دیکھتی ہے، جب ارادہ کرتا ہے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے چلوں تو انسان چلتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے کھاؤں تو انسان کھاتا ہے۔ تو اب رسالت کہتی ہے یہ نفس ہر انسان میں ہے، لیکن وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کام کر رہا ہے۔ اب رسول کو سلام، علی نے خطبہ نہج البلاغہ میں کہا ہے ان کو سلام کہ یہ ہر انسان کا نفس ارادہ کرتا ہے، اب ان ارادوں کو بنانے والا، خلق کرنے والا وہ اللہ۔ دنیا کہتی ہے کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ، ائمہ اطہار کہہ رہے ہیں، اور رسول کہتے ہیں جو ارادے کو خلق کرے وہی خالق حقیقی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد لطیف منزل پر آپ کو پہنچا دیا۔ اگر میں اپنا مطلب واضح کر سکوں تو سمجھوں گا میری مجلس کامیاب ہو گئی۔ بڑی اہم موضوع ہے، گفتگو ہے نفس کی جو ہر انسان میں ہے، جو آپ سن رہے ہیں، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے کان سے، ذہن میں آپ جو اس وقت اپنے، ہر انسان کا ذہن ایک ہی ہے لیکن صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ تو رسول فرماتے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ یا رسول خدا مجھے اور واضح کر کے بتائیے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جب پوچھا گیا تو کہا رسول نے بالکل صحیح کہا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ کہا اور دلیل دیجئے، کہا کہ سنو، تم ارادہ کرتے ہو دیکھتے ہو، تم ارادہ کرتے ہو ہاتھ اٹھتا ہے، تم ارادہ کرتے ہو تم چلتے ہو، تم ارادہ کرتے ہو سنتے ہو، تم ارادہ کرتے ہو تمہارے جسم پر اطلاق ہو جاتا ہے، یہاں تک سنا۔ لیکن اس کے بعد سلام ہو مولا پر، اگر آپ نہ ہوتے تو تشنا ہو جاتی، بات رک جاتی۔ مسکرا کے میرے مولا نے کہا اتنا بتاؤ، آنکھ ہے تو دیکھ رہے ہو، کان ہے تو سن رہے ہو، ناک ہے تب تم سانس لے رہے ہو، ہاتھ ہے تب اٹھا رہے ہو، پیر ہے تم چل رہے ہو، لیکن امام نے سوال کیا یہ بتاؤ تم جب سو جاتے ہو بغیر آنکھ کے ساری دنیا کو دیکھ رہے ہو، بغیر کان کے سن رہے ہو، بغیر پیروں کے چل رہے ہو، کبھی کربلا میں جاتے ہو، کبھی شام چلے جاتے ہو، کبھی نجف میں اپنے آپ کو پاتے ہو، یہ کیسے ہے؟ جیسے بغیر ہاتھ کے، بغیر پیر کے کربلا پہنچ جاتے ہیں، وہ بغیر جسم کے خدائی رکھ کر چلا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، یا
رنگین اور خشک موضوعات نے بہترین انداز میں سنا. اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہم کو نفس کے بارے میں پتہ نہ چلتا کہ تم اور ادھر نفس کے بارے میں میرے مولا فرماتے ہیں قربان جاؤں کہ جب دو ایسے موقع آتے ہیں جب انسان کا نفس جو ہے بیکار ہو جاتا ہے. کب جب انسان سو جائے تو وہ کوئی نفس اس کا ساتھ نہیں دیتا. جب انسان 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے سو جاتا ہے تب آپ کو پتا نہیں آپ کس حالت میں کبھی دائیں کروٹ بائیں کروٹ کیسے ہیں کسی کو پتا نہیں چلتا. اور کہا کہ جب پہلا موقع یہ کہ جب انسان سو جاتا ہے تو پھر نفس اس کے قابو میں نہیں ہوتا. اللہ نفس کو اس کے جسم سے اوپر نکال دیتا. روح رہتی ہے نفس نکل جاتا. ہر رات جب بھی سو رہے ہیں تو پھر امام فرماتے وہ اللہ کا کرم ہے کہ جب بھی آنکھ لگتی ہے تو نہیں معلوم اگر جو معلق اس نے نفس کو اوپر اٹھا لیا اگر روح کو بھی حکم دے دے تو بھی موت واقع ہو جائے گی. اس کا کرم ہے رحم ہے کہ وہ ہر لمحہ نفس کو نکالتا بھی ہے داخل بھی کرتا ہے. کیا بات ہے. صرف رات میں نہیں جب سو جائے نفس نکلتا ہے پھر کان کے ذریعے آواز ہوتی ہے حرکت ہوتی ہے تو پھر اللہ ڈالتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ خود بخود ہو رہا ہے وہ ارادوں کا حل کرنے والا اشارہ کر رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. سلام میرے مولا علی کو جو کہتے ہیں میں وہ ہوں جو ماں کے رحموں میں ان کے چہرے بناتا ہوں جسموں میں روح اور نفس کو ڈالتا ہوں. کہ نفس اس کے پاس پلٹ کر آ جاتا ہے اور دوسرے نفس جب بیکار ہو جاتا ہے جب موت واقع ہو جاتی کل نفس ذائقۃ الموت روح رہے گی نفس فنا ہو جائے گا نفس ختم ہو جائے گا. تو عام انسان عام مومن بڑی توجہ جس بات کے لیے سہمت تھی کہ جب سو جاتا ہے تو نفس قابو بھی نہیں ہوتا. سلام اس ذات پر جس نے ایک ایسے نفس کو بھی رکھا جو سوتا ہے تو مرضی معمول کھڑی ہے. نہیں ہونا تھا ایسا سونا سلام کہ جو مرضی معبود کو خرید رہا ایسا نعوذ باللہ کبھی نہ کہنا اپنے جیسا. اور پھر سلام اس علی پر ہر انسان کو ایک نفس دیا. اے میرے علی آپ کے لیے کیا کہوں ہر انسان کا نفس اندر ہے. علی کے لیے کہا اللہ نے 2 نفس دیے ایک باہر ہے ایک اندر ہے. کیسے پتا چلا کہ مباہلہ میں نفس رسول بن گئے ہجرت میں نفس اللہ علی بن. نفس رسول بھی ہے ادھر نفس اللہ بھی ہے. کوئی نہیں ہے تو خوش نصیب ہے وہ جن کے دل میں آئے سے نفس اللہ کی محبت. کامیاب ہے وہ انسان زندگی کامیاب ہے. اب عزیزان گرامی یہ نہ پوچھنا نعوذ باللہ کہ محمد کو فنا ہے محمد ختم ہو گئے کیونکہ موت اس وقت آتی ہے جب نفس نکلتا ہے تو نبی کے نفس کا نام علی ہے. جب تک علی ہے محمد ہے جب تک محمد ہے علی ہے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا.
کبھی نہ کہنا کیونکہ نفس محمد علی ہے، اگر نفس کو موت آ جائے تو یہ وجہ اللہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا، سب ختم ہو جائیں گے، یہ چہرہ باقی رہنے والا ہے، سور پھونکنے والا چلا جائے گا لیکن یہ وجہ اللہ باقی رہنے والا، جب یہ باقی رہے گا تو مصطفیٰ باقی رہنے والا، اسی لیے کہا نا ولی من نور واحد، ہم دونوں ایک نور کے بنے ہوئے ہیں۔ تو کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے نفس کو فسق و فجور سے بچا کر پاک نیک عمل انجام دیتا ہے۔ اسی لیے کہا علماء نے کہ ہر دن اپنے ایمان کو مضبوط کرے تو نیکی کرتے جائے، سچ زبان سے سچائی سے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر جو نور انسان کے دل میں ہے وہ نور اللہ نے بالکل اسے سفید بنا کے پیدا کیا۔ یہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس پہ سیاہی آتی چلی جاتی ہے، لیکن جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو سیاہی ہٹتی جاتی ہے اور وہ نور اس کے سینے میں۔ اسی لیے تو ہم فضائل پڑھتے ہیں، اس کی تشریح کرتا ہوا پڑھ جاؤں کہ جو علی سے محبت کر کے دنیا سے جاتا ہے، دنیا میں بھی اس کا چہرہ سرخرو ہوتا ہے، آخرت میں بھی مر جانے کے بعد چہرہ دیکھو چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک سوال تھے محمد یہ چہرے پر نور باقی کیسے رہتا ہے کہ وہ جو تو زندگی گزارتا رہا، علی کا نام حسین کا نام، علی کا نام حسین کا نام، ادھر مجلس ادھر ماتم، ادھر کربلا ادھر نجف ادھر کاظمین، انسان آپ کے دعا کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، پھر وہ نور روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ علی کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ قائد الغر المعجلین، چمکتی ہوئی پیشانی والوں کا میں امام، فسق و فجور کرنے والے جھوٹ بولنے والوں کا امام نہیں ہوں میں، کیا بات ہے، میں وہ نور ہوں، وہ جو نور اس کے چہرے پر اس کی پیشانی میں چمکتا ہے اس کا میں امام ہوں۔ عزیزان گرامی، کچھ ایسے کلمات ہیں جس کو انسان اگر بولتا جائے گا، ورد کرتا جائے گا، روح پر اثر ہوگا، چہرے پر اثر ہوگا، یہاں تک روایت پڑی کہ جو اہل بیت کے نام کو ورد کرتا ہوگا اس کے جسم سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ یہ اثر ہے اہل بیت کرام کے ناموں کا کہ جو روح کو بھی مضبوط کرتا ہے، اس کے چہرے کو نورانی کر دیتا ہے، اس کی نسل کو ہدایت مل جاتی ہے، صالح اولاد ہو جاتی ہے۔ صلوات محمد نے عظیم قدر اختتام پر پہنچا دیا۔ میں نے آپ کو جو مقصد ہے اس کی طرف توجہ رکھے، جو جینے کا آبجیکٹو ہے اس کو دیکھے کہ میں کیوں دنیا میں آیا، رات کو سوچے یا حلال و حرام کو مخلوط کر کر کچھ دولت جمع کر بیماری میں موت واقع ہو جائے، کیا چند 50-60 سال کے لیے مجھے اس لیے بھیجا ہے؟ کیا وجود کا مقصد ہے؟ وجود کا مقصد جنت ہے انسان کا۔ یہ جنت کیسے ملے گی؟ کہ جب جنت کے اہل بن جاؤ گے، جنت کے ایبل بن جاؤ گے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بھی جنت بن جائے گا، خبر بھی جنت بن جائے گی، برزخ بھی جنت، اور ادھر یا علی کہتے ہوئے جنت میں چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، جنت کا اہل بننے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، صرف زبان سے کہنے سے کوئی اہل جنت نہیں بن جاتا۔ اگر ایسے ہوتا تو اللہ کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ عدل کے خلاف ہے کہ میں کچھ نہ کروں اور مجھے جنت مل جائے، تو اب جنت کے راز کون بتائے؟ ساری کائنات میں اللہ کے راز کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ جو راز خدا ہے جو ہم کو بتا سکتا ہے
تو وہ علی ہے. علی جو کہہ دے علی کی بات پر عمل کرے. صرف سن کر خوش نہ ہو. سن کر خوش ہونا یہ پاک ولادت کی نشانی ہے کہ پاک ولادت ہوئی، لیکن اب جو زندگی کے نشے و فراز میں زندگی گزارنی ہے، علی نے تنہا نہیں چھوڑا. علی نے جو جو کہا عمل کرتے جائے اور جنت میں انسان اپنا درجہ بلند کرتا چلا جائے. امام سے پوچھا مولا کتنے جنت کے درجے ہیں؟ دو روایتیں ملتی. ایک روایت کی جتنی آیات قرآنی ہے اتنے درجے رکھے اللہ نے. ایک روایت ہے کہ جتنے الفاظ ہیں قرآن کے اتنے اللہ نے جنت میں درجے بنائے ہیں. جہاں پر ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر وقت نہیں ہے، جہاں پر بیماری نہیں ہے، جہاں پر حسد نہیں ہے، جہاں پر انسان جو پہنچ چکا ہے مقام پر بلندی ہی بلندی ہے. لیکن جو حقیقت میں مومن بن کے دنیا سے جاتا ہے، ایک روایت پڑھی کے دل پاک ہو گیا. شجر طوبہ ہے، آپ جیسے جمع ہو گئے، اسی طرح سے سارے مومنین شجر طوبہ کے نیچے جمع ہو جائیں گے. کیا کریں گے؟ وہاں پر بھی فضائل علی کو بیان کیا جائے گا. مومنین خوش ہوتے چلے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جب خوشی ہوگی جنت کا پہلا مقام ہے، لیکن آخری حد وہ کہ جو جنت میں جائے اور وہاں پر رضائے معبود اسے جنت میں مل جائے. کہ وہ مقام سورہ یاسین میں بیان ہوا کہ بلندیوں پر جب انسان جنت میں چلا جاتا ہے تو اللہ کی جانب سے سلام آتا ہے اس مومن پر. سلام قول من رب الرحیم. اللہ کی جانب سے تجھ پر سلام ہے. کہاں جنت میں شجر طوبہ کے نیچے بیٹھ کر علی کی فضیلت میں اللہ سلام بھیج رہا ہے. روایت ملتی ہے یہ شجرہ کا طوبہ کے ایسے ایسے شاخیں ہیں جو وہاں تو فائدہ پہنچائیں گے، لیکن اس زندگی میں کیا ہر ایک اتنا بڑا درخت ہے اس کی شاخیں برانچز ہر مومن کے گھر میں رہتی ہے. جو زندگی بھر یا علی یا حسین کہتا ہے وہ آ کر یہ جو ہے اپنی اپنی گھروں میں میرا دل کہتا ہے یہ کہاں پر ہے؟ یہ عاشورخانوں میں نظر آئے. یہ عاشورخانوں میں نظر آتے ہیں. یا علی کہتا رہے، اللہ کی نماز پڑھتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے تو یہ جب چمٹ جائے گا تو وہی درخت طوبہ کے قریب پہنچ جائے گا. عزیزان گرامی اختتام پذیر ہو گیا، لیکن زندگی صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. زندگی بہت کمپلیکس ہے. یہ نہ سوچے آسان اسے اہل بیت نے بتا دیا. جو ڈاکٹر ہے وہ آج اگر انسان کی زندگی کے بارے میں جو آج جتنی ریسرچ ہو رہی ہے حیران کر دینے والی کہ ایک انسان کا جسم ہے اور اتنی اس میں اللہ نے عالم کو رکھ دیا. آج جتنی سائنس ترقی کرے گی اتنا اللہ سے قریب انسان ہو جائے گا. مولا فرماتے ہر انسان کا نفس وجود ہے اس کا. وہ بتا رہا ہے کہ وہ ہے اسی کی بنا پر جو نفس ہے انسان اتنی طاقت دیتی ہے، اتنی طاقت کہ وہ انسان اس کو پہچان دے تو وہ دنیا کے بہت بڑے مقامات پر چلا جائے. انسان یہی پر غلطی کرتا ہے. دولت آ گئی تو سمجھو میری محنت سے آئے گی. کوئی مرتبہ ملا تو سمجھتا ہے میرے اللہ امتحانوں سے گزارتا ہے. دولت دے کر امتحان، مرتبہ دے کے امتحان، جاؤ حشم دے کے امتحان، اولاد دے کے امتحان، اولاد لے کے امتحان، سب کچھ دے کر امتحان. ابھی میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو شکر کرنے والا نہیں ہے، تو ماننے والا نہیں ہے. یہ اللہ 31 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ تم کیسے ہو کہ میں نے اتنا دیا جو تمہارا حق نہیں تھا تم شکر ادا نہیں کرتے. اہل بیت کرام نے بتایا علی کے خدموں کو نہج البلاغہ میں دیکھنا. خدا کی قسم جو شکر کی منزلیں ہیں میرا مولا
علی نے بتایا، ادھر حسین ابن علی نے وہ شکر کی منزلوں کو بتایا۔ خدا کی قسم کوئی پہنچ نہیں سکتا، میرے بیمار امام نے شکر کے سجدے کر کے بتایا، کوئی اس منزل پر آ نہیں سکتا۔ جب مجلس حسین میں آئے، یہ شکر کی منزل ہے، یہ فرش عزا یہ عرش میں بدل جاتا ہے۔ یہاں پر آپ تنہا نہیں ہوتے ہیں، بیویاں رہتی ہیں، سواریاں آتی ہے۔ سوچے وہ مجلس کیا ہوگی جس میں ائمہ اطہار آتے ہیں، خود رسول خدا تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کیا مقام ہوگا اس مجلس کا جس میں فاطمہ بی بی کہاں آتی ہے نہیں مانتی۔ یہ نہ سوچنا اپنے ذہن میں کوئی فطور کو پیدا نہ کرے، گوگل کر نہ پوچھے کہ نعوذ باللہ کیا شہزادی آتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے پر زندہ ہے، اور ایسے کئی واقعات مثالیں الگو موجود ہیں۔ اور بڑے بڑے خطیب علماء گزرے ہیں کہ جن کی کتابیں اگر آپ کھولیں گے، علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا۔ ادھر ایک بہت بڑے خطیب آیت اللہ کوثری اس کا نام، متعدد بار میں نے خود یہ واقعہ پڑھا ہے۔ اور عالم یہ ہوتا 10 محرم کو جتنی بڑی بڑی محفلیں مجلسیں ہوتی ہیں، وہ بہت بڑے خطیب ہے، مہاراج کرامت نے گھروں میں بلاتے ہو وہ خطابت فرماتے، اتنے بڑے خطیب 10 محرم کو کئی مجلس سے پڑھ رہے ہیں۔ چھوٹے بچے آئے اور کہا کہ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے کہا کہ معافی چاہتا ہوں، آج اتنی زیادہ مجلس سے میں وقت نہیں دے پاؤں گا۔ چھوٹے بچوں نے کہا کہ بچے مل کر مجلس کر رہے ہیں، آغا چند منٹ کی ہی کیوں نہ ہو آپ مجلس پڑھ دیں۔ ان کے ذہن میں بات آئی کہ بچے صحیح کہہ رہے، کہا میں چند لمحے آؤں گا۔ آیا، انہوں نے چند لمحوں میں انہوں نے مجلس پڑھ دی اور جانے لگے۔ ایک چھوٹی بچی دوڑی ہوئی استقبال میں چائے کو دیتا اور کہا کہ آقا یہ مجلس کا تبرک ہے، آپ اسے نوش فرما دیجئے۔ تو جب انہوں نے استقبال کو لیا تو دیکھا کہ وہ سرد ٹھنڈی ہو گئی، تو خاموشی سے استقبال کو نیچے رکھ دیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ شام غریبہ کی مجلس سے پڑھی، سو گئے تو دیکھا کہ شہزادی فاطمہ خواب میں آئی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے میری خدمت میں بیوی آپ آئی، کوثری آئی ہوں لیکن ایک شکایت لے کر آئی۔ چہرے کا رنگ بدل گیا، تم نے جو صبح سے شام تک مجلسیں پڑھی، میں نے اس میں سے صرف ایک مجلس کو قبول کیا، وہ بھی وہ چھوٹے بچوں کی جو مجلس تم نے پڑھی، دوسری مجلسوں کو قبول نہیں کیا۔ جسم لرزنے لگا، بی بی مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ کہ میری شکایت تم سے یہ ہے کوثری کہ جب بچوں نے میرے حسین کے نام پر تبرک دیا، تم نے رکھ دیا کہہ کر کے چائے ٹھنڈی ہو گئی، جبکہ اس چائے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس چائے کو بنایا تھا۔ تو کوئی مجلس تو نعوذ باللہ حقیر نہ سمجھنا، جب تک تبرک نہ مل جائے نہ جانا، کیوں نہ ہو تھوڑا ہی تبرک چکھ لے، کیونکہ نہیں معلوم بیوی کو برا لگ جائے۔ کوئی چیز حسین کے نام سے منسوب ہو یاد رکھے، سر آنکھوں پہ رکھنا۔ حسین ایسے غریب ہے کہ یہ کہہ کر گئے انا خلیل اللہ، میں وہ
جسے رولا رولا کے مارا گیا، جب آنسو ٹپکتے ہیں فاطمہ کا رومال، خوش نصیب ہے وہ آنسو جو فاطمہ کے رومال میں جگہ پا لے۔ علماء کہتے ہیں ایسے رونا جیسے یہ آخری مجلس ہے، نہیں معلوم بھی اگلی مجلس تک زندہ رہے نہ رہے۔ بی بی یہ غلام سلام بھیجتے ہیں، بی بی حسین کے چاہنے والوں آج 28 رجب بھی تمام ہو چکی ہے، کل شب سے مجلسیں ہو رہی ہے، تنہا آپ نہیں ہے، ہر مجلس و جلوس میں بی بی آ جاتی ہے۔ میرے حسین پر مجلس پڑھنے والے رونے والوں کو اللہ سلامت رکھے، وہ رو رہے ہیں اس پر جو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ حاضری جب دی جاتی ہے، حاضری کی بڑی اہمیت ہے۔ کوئی حاضری دیتا ہے حسین کے نام پر، کوئی حاضری کرتا ہے عباس کے نام پر، کوئی حاضری دیتا ہے امام صادق کے نام پر، کوئی حاضری دیتا ہے امام کاظم کے نام پر۔ وہ امام تک وہ آپ کی نیت پہنچتی ہے۔ امام مدد فرماتے ہیں حسین کے چاہنے والوں سب سے زیادہ جو مشہور حاضری ہے وہ مولا عباس کی حاضری ہے۔ عباس وہ ہے جو باب الحسین ہے، عباس وہ ہے جو سکینہ کی ڈھارس کا نام عباس ہے۔ زینب جس پر تکیہ کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ ارے وہ زینب جو اتنا بھروسہ کرتی عباس پر، آرام سے زینب 10ویں محرم تک سوتی رہی کیونکہ عباس جاگتے رہے۔ جب عباس کی آنکھیں بند ہو گئی زینب کو نیند نہیں آئی۔ قیامت کی منزل ہے حسین کے چاہنے والوں۔ ہمیں کہتا ہے کہ عباس کی جیسی رخصتی ہم نے نہیں دیکھی، کیونکہ علی اکبر سے پہلی اور آخری جو رخصتی عباس کی رخصتی ہے۔ عباس کی اتنی طاقت تھی کہ وقت نہیں ہے کہ بیان کر سکوں۔ وفاؤں کے پروردگار عباس نے کہا اب نفس تنگی کر رہا ہے، اب اجازت دیجیے کہ عباس تم میری فوج کے علمدار ہو۔ سر جھکا کے کہا آقا وہ فوج ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، آقا کم از کم بانی کی سبیل کی اجازت دیجیے۔ جاؤ عباس، ہاتھ میں پرچم تھا، علم تھا، لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب کا پاس پرچم کو جھکانا، ہاتھ سے لکھ دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حمید کہتا ہے جب عباس باہر آئے ہر خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گرتا تھا، آواز آ رہی تھی قیام حسینی سے یا علی یا علی یا علی۔ سب کو بھروسہ تھا پوری فوج ایک طرف، میرا بھائی عباس ایک طرف۔ زینب کو جب مولا اپنی شہادت سے پہلے کہہ رہے تھے زینب تیرے ہاتھ باندھے جائیں گے تو بار بار پوچھتی بابا جس کا پاس جیسا بھائی ہو کون چادر کھینچے گا، کون بازو میں رسم باندھے گا۔ عباس گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، سب کی نگاہ عباس کے علم پر ہے۔ خدا کسی کی آس کو ایسے نہ توڑے جیسے سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ علم نظر نہیں آیا، آواز آئی آغا میرا آخری سلام۔ خدا کسی بھائی کا وقت میں لائے جو غریب حسین پر آیا۔ حسین تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ملک کے خیال کی جانب دیکھتے ہیں، کیونکہ ظالم کا کام یہ تھا کہ جو بھی شہید ہوتا حسین کسی نہ کسی کو خیموں کے سامنے چھوڑ کر جاتے، کیونکہ حسین گئے میدان میں کوئی بازو سے حملہ نہ کر دے تو جو
کوئی نہ کوئی تھا. قاسم گئے تو اکبر تھے، ادھر حبیب گئے تو حسین تھے. جو بھی گیا کوئی نہ کوئی تھا، لیکن جب عباس کی آواز سنی حسین چلے. خیال آیا، پلٹ کے دیکھا، ارے کسی نے حملہ تو نہیں کر. تماچے لگاتے جاتے علی اکبر نے ہاتھ کا بابا نہ رو، بابا کا بیٹا میرا گھر اجڑ گیا، میرا پاس مارا گیا، میرے ساتھ اتنے تماچے لگائے. جو پہنچے ہیں تو کیا دیکھا؟ حسین دیکھ رہے ہیں عباس کے جسم میں اتنے تیر پیوست ہیں، دونوں ہاتھ خطا ہو چکے. ادھر آہستہ آہستہ حسین تیر نکالتے جاتے، گریا کرتے جاتے. ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں مولا یہی عاشورا، کچھ دیر بعد آپ کے جسم پر بھی اتنے تیر لگیں گے کہ بعد امام ریاض ناہیہ میں کہتے ہیں سلام حجت مظلوم پر، کہ جن کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھے. حسین ادھر حسین محبت سے تیر نکال رہے، ادھر شیو تیروں کا کھینچ رہا ہے، خونی تیروں کا کھینچ رہا ہے، ادھر عالم سینے کو دبا رہا ہے. حسین کہتے عباس کبھی اس ہاتھ کو مار دے، کبھی اس ہاتھ کو مار دے. ہاتھوں کو جوڑ کے رکھ کر مولا آپ کے جسم سے تیر نکل رہے تھے، آپ ہاتھ مار رہے تھے نا، اس لیے کہ ہاتھ موجود تھے. میرا باپ جب تیر نکلا ہاتھ خطا تھے، آنکھوں سے آنسو جاری. حسین نے تیر کو نکالا، لہو کو صاف کیا. بھائی نے بھائی کے چہرے کو دیکھا. یہ منظر پھر شاید کائنات میں نہیں ملے گا. حسین کے چاہنے والوں میں نے مجلس کو تمام کیا. آپ کی آواز سے بلند ہے اور ہماری شہزادی کی آئی ہے، اس کا ثواب ذاکر فاتح فرات کی روح کو مل جائے. آخری لمحہ حسین کے چاہنے والوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو کربلا پہنچا دے. جناب سید کی بات کو یاد رکھنا، تقدیر نے ساتھ دیا اور اصل خبر عباس تک اگر پہنچ جائے تو میری بات کو یاد رکھنا، عباس کی خبر بہت چھوٹی نظر آئے. علماء نے یہاں تک لکھا کہ عباس کی خبر اور سکینہ بی بی کی خبر ایک جیسی. ارے عباس بلند خامار، روایت میں 16 ہاتھ کا آپ کا خط تھا. مولا اتنے نام میں خبر اتنی چھوٹی کیسے بن گئی؟ حسین عباس کے شانوں میں لے کر چلے گئے. یزید ملعون نے انعام رکھا تھا، کہا تھا جو عباس کا گلا کاٹے گا اس پر بہت زیادہ انعام دوں گا. سن سکو گے 4000 کی فوج عباس کے لاشے پر ٹوٹ پڑی. جو جس کے ہاتھ میں تھا عباس کے جسم پر وار پر وار. چھوٹے امام کہتے میرے چچا کے جسم کے ٹکڑے آزاد پھیل رہے تھے. ایک بیوی اپنی رضا رکھے ہوئے ٹکڑوں سے جلاتے ہوئے واپس آ. الصيام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار ہم تمام کو کربلا بار بار پہنچا. پروردگار جو بیمار حال ہے ان کو شفائے عاجلانہ عنایت فرما. خصوصاً مجلس علماء ذاکرین کے جنرل سیکرٹری مولانا خورشید صاحب کو مولا
جلد از جلد شفائے عاجلانہ عنایت فرما۔ الہی آمین۔ اور مولانا علی مرتضیٰ صاحب جو ہمارے مجلس علماء ذاکرین کے بہت اہم رکن ہیں، اللہ ان کو جلد از جلد مکمل صحت عاجلانہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارا خاتمہ علی کی محبت میں فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کو نیز تو نابود فرما۔ الہی آمین۔ وہ حکومتوں کو برباد کر دے جو مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں۔ الہی آمین۔ پروردگار ہمارے مراجعین اعظام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہی آمین۔ ایران عراق ہمارے ملک ہے، ان کی تو حفاظت فرما۔ الہی آمین۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی ہم تمام کو ناصروں میں شمار۔ الہی پروردگار تجھ کو واسطہ محمد آل محمد کا اس مجلس کا جو کچھ ثواب تو نے ایسا کیا ہے، اس ثواب کو جو ذاکر فاتح فرات مولانا سید باقر آغا صاحب قبلہ کی روح کو ایصال فرما۔ تمام سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ذاکر فاتح فرات مولانا سید باقر آغا صاحب قبلہ، ابن سید آغا صاحب قبلہ اور سید سلطان علومہ سے غلام حسین رضا آغا مجتہد، ان دونوں کے لیے ایصال فرما۔